یہ جاوید نامہ کی 18ویں نظم ہے اور اس میں علامہ اقبال نے اشتراک اور ملوکیت دونوں کو کمپیئر کیا ہے اور مین میسیج یہ دیا ہے کہ اصل چیز جو ہے وہ روحانیت ہوتی ہے اور انسان کا مقصد دنیا میں پیدا ہونا جو ہے وہ اپنے روح کو پروان چڑھانا ہے، انسانیت کے کام آنا ہے، لوگوں کی مدد کرنا ہے اور زندگی ایک ٹیسٹ ہے۔ صاحب سرمایہ جس کے مورث سے اعلیٰ خلیل، یعنی وہ کہے جسے پیغمبر بے جبرائیل، سوچ باطل ہے مگر حق کبھی رکھتا ہے سراغ، مومن اس کا دل ہے لیکن کافر اس کا ہے دماغ، غریبوں نے کھو دیا ہے ہاتھ سے افلاک کو، ڈھونڈتے ہیں وہ شکم میں اپنی جان پاک کو، رنگ و بو حاصل نہیں کرتی ہے تن سے جان پاک، جذبہ تن مطلب نہیں رکھتا کسی سے اشتراک، وہ جسے کہتا ہوں میں پیغمبر حق ناشناس، ہے مساوات شکم پر اس کے مذہب کی اساس، جب اخوت دل میں ہے اس کی بنا بھی دل میں ہے، فکر کی خامی ہے یہ کہنا کہ آب و گل میں ہے۔ صاحب سرمایہ یہ کتاب کا مصنف کارل مارکس تھا، یہ جرمنی کا مشہور ماہر اقتصادیات تھا۔ اس کتاب کو اشتراکیت کی بائبل بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے فلسفے کا لب و لباب یہ ہے کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن مذہب ہے، خدا، روح، قیامت اور حیات بعد الموت سب بے معنی الفاظ ہیں، زندگی کا مقصد پیٹ بھرنا ہے اور عقل کے مطابق روٹی سب کو برابر ملنا چاہیے۔ ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے موجود معاشرتی نظام کو طاقت سے ختم کرنا چاہیے۔ اشتراکیت اس کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کی نسل سے ایک آدمی، یہودی کارل مارکس، جو کتاب سرمایہ کا مصنف ہے، وہ گویا جبرائیل علیہ السلام کے بغیر ایک جھوٹا پیغمبر ہے، چونکہ حق اس کے باطل میں چھپا ہوا ہے، اس لیے اس کا دل تو مومن ہے لیکن اس کا دماغ کافر ہے۔ اہل مغرب نے افلاک یعنی روحانیت کو گم کر دیا ہے، وہ پیٹ میں جان پاک روح تلاش کرتے ہیں۔ جان پاک یعنی روح بدن سے رنگ و بو حاصل نہیں کرتی۔ اشتراکیت یا کمیونزم کا تعلق صرف جسم یا بدن سے ہے۔ اس حق ناشناس یعنی خدا کے منکر پیغمبر کارل مارکس کا دین پیٹ کی مساوات کی بنیاد پر قائم ہے۔ چونکہ اخوت کا مقام دل کے اندر ہے، اس لیے اس کا بیج دل ہی کے اندر ہے، جسم یا شکم میں نہیں، جبکہ ہمارے مذہب کے مطابق اخوت دل میں ہے اور اس میں سب انسان برابر ہیں، کالے کو گورے کی کوئی تمیز نہیں، جبکہ مساوات شکم کا معاملہ اس کے سراسر برعکس۔ اشتراک کہتے ہیں اشتراکیت کو، حق ناشناس، حق یا حقیقت کو نہ پہچاننے والا، مساوات شکم، پیٹ کی مساوات یعنی ملکی اور دولت سب کے لیے برابر و یکساں ہے۔ اساس کہتے ہیں بنیاد کو، اخوت کہتے ہیں بھائی چارے کو، ایک دوسرے کو بھائی سمجھنا۔ یہ ملوکیت حقیقت میں ہے تن کی فربہی، سینہ اس کا تیرا و تاریک ہے دل سے تہی، جس طرح زنبور جو آ بیٹھتی ہے پھول پر، اس کے رس کو چوستی ہے پتیوں کو چھوڑ کر، سامنے ہے شاخ و برگ و رنگ و بوئے گل وہی، حسن پر اس کے فغاں و نالہ بلبل وہی، اس طلسم و رنگ و بو سے حسن صورت سے گزر، اس کے معائنے کو ذرا دیکھ اس کا ظاہر ترک کر، مرگ باطن دیکھنا گو ہے بہت دشوار کام، اصل میں لیکن جو گل ہے دینا اس کو گل کا نام۔ ملوکیت کے متعلق بتاتے ہیں، سرمایہ داری کے متعلق، کہ ملوکیت یا سرمایہ داری بھی جسم ہی کے موٹاپے کا نام ہے، اس کا بے نور سینہ دل سے خالی ہے۔ اس ملوکیت کی کیفیت شہد کی اس مکھی کی سی ہے جو پھول پر چرتی ہے، پتے چھوڑ دیتی ہے اور اس سے شہد لے لیتی ہے۔ پھول کی شاخ اور پتیاں اور اس کا رنگ اور خوشبو اپنی اصلی حالت میں ہی رہتا ہے، اور پھول کے حسن پر بلبل کا نالہ بھی ویسا ہی رہتا ہے۔
تو یعنی علامہ اقبال اس پھول کے رنگ و بو کے طلسم سے گزر جا، نکل اس کی صورت چھوڑ اور معنی پہ غور کر، حقیقت یا باطن پر توجہ کر۔ اگر باطن کی موت کو دیکھنا مشکل ہے، تاہم تو پھول کو جو شہد سے خالی ہو چکا ہے پھول نہ کہہ، اس لیے کہ وہ حقیقت یا باطن میں مٹی ہے۔ ملوکیت میں بھی ساری توجہ مادیت ہی کی طرف ہے۔ انسان دوستی اور روحانی جذبوں کے بجائے ساری توجہ ذاتی مفاد پر ہے۔ انسان روحانی جذبوں سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ ہم ملوکیت بادشاہت بھی، فربہی موٹاپا، تہی کہتے ہیں خالی کو، زنبور دو شہد کی مکھی، دونوں ہی رہتی ہیں جانے نا صبور و نا شکیب، دونوں ہی بے شک ہیں یزداں ناشناس آدم فریب، زندگی ایک کی خروج اور دوسرے کی ہے خراج، آدم ان دو پتھروں کے درمیان مثل زجاج، علم و دین و فن ہے اس کی طاقت سے نالے کنا، چھین لیتا ہے وہ روٹی ہاتھ سے اور تن سے جان، میں نے دیکھا آب و گل میں دونوں کو ڈوبے ہوئے، تن میں روشن دل اندھیرے میں مگر کھوئے ہوئے، غرق سوز و ساز ہونے سے عبارت ہے حیات، گل میں تخم دل کو بونے سے عبارت ہے حیات۔ اشتراکیت اور ملوکیت دونوں ایسے نظام ہیں جن میں روح عدم اطمینان اور بے قراری کی شکار ہے۔ یہ دونوں نظام حق ناشناس، منکر خدا اور انسانوں کو دھوکے اور فریب دیتے ہیں۔ زندگی اس اشتراکیت کے لیے گویا ملوکیت اور مذہب کے خلاف بغاوت کا نام ہے، جبکہ اس ملوکیت کے لیے یہ خراج یعنی لوگوں پر مختلف صورتوں میں ٹیکس وغیرہ ستم ڈھا کر خزانے جمع کرنے کا نام ہے، جس کے نتیجے میں آدمی ان دو پتھروں کے درمیان گویا شیشے کی طرح پس رہا ہے۔ یہ اشتراکیت علم و مذہب اور ہنر و فن آرٹ کے ذریعے معاشرے میں توڑ پھوڑ کرتی ہے، جبکہ وہ ملوکیت بدن سے روح یا جان اڑا لیتی ہے اور ہاتھ سے روٹی لے جاتی یا چھین لیتی ہے۔ میں نے ان دونوں کو مادیت یا مادہ پرستی میں غرق دیکھا ہے، اور دونوں کے جسم تو روشن ہیں لیکن دل تاریک ہے۔ زندگی تو سوز و ساز کا نام ہے، اور زندگی مٹی بدن میں دل کا بیج بونے یا ڈالنے کا یہ ہے کہ حقیقی زندگی کھانے پینے سونے اور آرام کرنے کے اور وغیرہ اور کچھ عرصے جی کے مر جانے کا نام نہیں، بلکہ زندگی کا مقصد جسم میں روح کو یا روحانی جذبوں کو زندہ رکھنا اور اس طرح اپنی بقا کا ساماں کرنا ہے۔ ناصبور کہتے ہیں بے صبر غیر مطمئن، ناشکیب کہتے ہیں بے قرار کو بے چین کو، مضطرب آدم فریب انسانوں کو دھوکہ دینے والی، خروج کہتے ہیں بغاوت کو، خراج کہتے ہیں ٹیکس کی سورج، زجاج کہتے ہیں شیشے کو، آب و گل مادیت کو،